سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج یہاں تشریف لائے آپ. جس مسئلے کے لیے آج ہم یہاں تمام لائسنس داران اکٹھے ہوئے ہیں، بڑا ایک اہم ایشو ہے کہ محرم الحرام کی آمد ہے، مگر ضلع انتظامیہ ابھی بھی سو رہی ہے. میرے ساتھ یہاں جو موجود ہیں، میں یہ پریس ریلیز آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اولیاء ملتان شہر کے برطانیہ کے دور کے قدیمی مرکزی امام بارگاہوں کے لائسنس داران شاہ زیب حسن استاد والا، شجر عباس کھوکھر، حسین آباد دولت گیٹ، محمد رئیس شاگرد والا، حسن جاوید سلطان والا، خواجہ اشرف متولی سلطان والا، ملک عابد بھٹا عنایت ولایت والے، محمد سجاد نمبردار بکو نمبردار والا، محمد رمضان کیڑی داؤد خان، محمد ندیم درکھانہ والا، محمد بدر اجاز جال موسیٰ، فراست حسین صدیقی جوادیہ جھک، غلام عباس کپڑی پٹولیا، محمد آصف جھومٹ رمضان والا، محمد جمیل تھلا بارش شاہ رور کمنگرہ والا، نقاش اشرف ابوالفضل عباس، عامر رضا جعفری داؤد حقانی دلی گیٹ، سید اظہر عباس شاہ پیر بوگے شاہ. یہ لائسنس داران آج یہاں موجود ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس میں کرتے ہوئے کہا، دو ٹوک الفاظ کے انداز میں کہا کہ محرم الحرام مذہبی تہوار ہے جس کی آمد پر سرکاری سطح پر سیکورٹی سمیت مجالس اعضاء ماتمی جلوس کے راستوں پر اسٹریٹ لائٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑکات و گلیات کی تعمیر، سیوریج نظام کی درستگی، پینے کا ٹھنڈا پانی سمیت عزادار حضرت امام حسین کے باقاعدہ معاملات کو دیکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ، میونسپل کارپوریشن و دیگر متعلقہ محکمہ جات مکمل تعاون کرتے ہیں، لیکن ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ کا رویہ لائسنس داروں کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے انتہائی نامناسب ہے، جس نے محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر بعد میں جلوس، روٹ، سڑکیات، گلیات تعمیر اور اسٹریٹ لائٹ وغیرہ سیوریج نظام کی درستگی سمیت دیگر مسائل حل کے لیے ترقیاتی بجٹ رکھنے کے لیے اخبار اشتہار کے مطابق جو ٹینڈر لگائے، لائسنس دار مکمل طور پر اسے مسترد کرتے ہیں. یہ جو اخبارات میں جو ٹینڈر لگائے ہیں، انہوں نے یہ ٹینڈر اس طریقے کے لگائے کہ جس میں کسی بھی امام بارگاہ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اتنے کم پیسے انہوں نے رکھے کہ جو بالکل جس سے اگر ایک امام بارگاہ کا مکمل روٹ دیکھا جائے تو اس پہ 3 بلب بھی نہیں لگ سکتے. جس کی ایک مثال ہے کہ کسی کا 6,000 ہے، کسی کا 17,000 ہے، کسی کا 7,500 ہے. اچھا، جو مین امام بارگاہ ہیں، جو خاص طور پر امام بارگاہ استاد والا، شاگرد والا، امام بارگاہ سلطان والا، جال موسیٰ والا، یہ اور دیگر جو امام بارگاہ ہیں، ان کے ٹینڈر میں نام ہی نہیں ہے، سرے سے نام نہیں رکھے، ان کا سرے سے ٹینڈر ہی نہیں ہے. جب ان کا ٹینڈر نہیں ہوگا تو ان کے کام کہاں سے ہوں گے؟ تو ہمارا ضلعی انتظامیہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ایک مطالبہ ہے کہ یہ برطانیہ دور کے لائسنس دار ہیں، یہ کوئی آج کے لائسنس دار نہیں ہے. 300 سال سے یہ جو ہے یہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے ملتان میں ہو رہا ہے، مگر یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اب محرم میں تقریباً 10 سے 12 دن رہ گئے ہیں باقی، ابھی تک کسی نے کوئی کام شروع نہیں کیا. نہ اسٹریٹ لائٹ پہ کوئی کام ہوا ہے، نہ سڑکیں بنی ہیں، نہ گلیاں بنی ہیں، جبکہ اس ٹائم جتنے بھی ہمارے امام بارگاہ اور ماتمی جلوسوں کے جو روٹس ہیں، وہاں پہ سارے گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کوئی کام ابھی تک شروع نہیں ہوا. جب ہم انتظامیہ سے جب بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ بھئی باقی دن تھوڑے سے رہ گئے ہیں، تو آگے ہمیں ایک ہی جواب ملتا ہے کہ آپ خود کر لیں، ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے. کیا یہ لائسنس داران پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ ٹیکس پے نہیں ہیں؟ ہم تمام لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں، جب ٹیکس دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں، پاکستانی شہری ہیں، یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے حقوق کے لیے آج بیٹھے ہیں کہ مہربانی کریں کہ ضلع انتظامیہ ہوش کے ناخون لے، لائسنس داران کے جو مسائل ہیں وہ فوری طور پر ان کو مکمل کیا جائے، وہ روٹس مکمل کیے جائیں.
لیکن آپ یہیں دیکھیں کہ ملتان میں استاد والی زیارت اور شرگرد والی زیارت ہو یا دیگر یہ جال موسیٰ والی زیارت ہو، یہ انتہائی وزنی زیارتیں ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ ٹوٹے ہوئے روڈ سے گزریں گے اور ہزاروں کے تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگ اٹھانے والے ہوتے ہیں. جب یہ اتنا وزن اٹھا کر جو عزادار روٹ پر آئے گا، نیچے گلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، اور اوپر سے گرمی کی شدت ہے. اس شدت میں اتنا وزن اٹھا کر جب عزادار اپنے روٹ پر آئیں گے وہ زخمی ہوں گے. ہم بار بار انتظامیہ کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں، حسب روایت جیسے ہر سال محرم کے موقع پر یہ روٹ جلوس وغیرہ جو ہے یہ سارے مرمت کیے جاتے تھے، یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی تھی وہ ختم کی جاتی تھی، اسٹریٹ لائٹ لگائی. دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام پہ دہشت گردی کا سب سے زیادہ خطرات ہوتے ہیں. اگر لائٹ نہ ہوئی، اندھیرے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو وہ کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم تو اب برملا کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوا، کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا، چاہے کسی عزادار کا نقصان ہو، چاہے کسی زیارت کا خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہوا، یا کوئی واقعہ رونما ہوا، تو اس کی ذمہ داری، تمام تر ذمہ داری ضلعی انتظامیہ پر ہوگی. ہم کمشنر ملتان سے، ڈپٹی کمشنر ملتان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حسب روایت جو کام لائسنس داروں کے ہوتے تھے وہ اس دفعہ کرائے جائیں. یہ ہمیں نہ کہا جائے کہ جی ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہے. یہ فنڈ کسی کا نہیں ہے، یہ فنڈ ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم اس کا ٹیکس پے کرتے ہیں. پھر یہ بتائیں کہ یہ جو گلیاں بنتی ہیں یا اسٹریٹ لائٹ بنتی ہے، لگتی ہے، کیا یہ لائسنس دار خود استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. جس گلی میں لائٹ لگتی ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں. جس گلی میں گلی بنتی ہے یا سڑک بنتی ہے وہاں سے لوگ گزرتے ہیں. 10 سے 12 دن جو ہیں وہ یہ ایام محرم کے ہیں، باقی پورا سال پبلک اس کو یوز کرتی ہے. انتظامیہ کا یہ کہنا کہ جی یہ صرف 10 دن کے لیے ہم اتنا فنڈ کہاں سے لائیں؟ بھائی یہ 10 دن کا فنڈ نہیں ہے. یہ فنڈ جو لگتا ہے یہ سارا سال لگتا ہے، یہ سارے سال کے لیے ہوتا ہے. جو گلیاں بنتی ہیں وہ سارے سال کے لیے بنتی ہیں. یہ ایام تو صرف 10 سے 12 دن ہیں. 10-12 دن کے بعد یہ پوری پبلک اس کو یوز کرتی ہے. اور پھر ان دنوں میں تمام لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے حالات ہیں، یہ جو آج کل ملکی حالات ہیں، ہماری پاک فوج نے پہلے ہی آپریشن شروع کر چکی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس میں کامیابی دے اور ہمارا جو محرم کے ایام ہیں وہ خیر خیریت سے اور پرامن طریقے سے گزریں. مگر جس طریقے کا رویہ ضلعی انتظامیہ نے اپنایا ہوا ہے اس سے تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ حالات ایسے رہیں. اگر یہ حالات انہوں نے اسی طریقے رکھے، ضلعی انتظامیہ نے ہماری اس پریس کانفرنس کے بعد لائسنس داران سے رابطہ کر کے ان کے کام شروع نہ کیے تو یکم محرم الحرام کے نکلنے والے تمام جلوس ہم اپنے روٹس پر روک دیں گے. اور تمام جو مجالس ہوں گی وہ پھر امام بارگاہوں میں نہیں ہوں گی، وہ ہم چوکوں میں کریں گے بطور احتجاج ضلعی انتظامیہ. ٹھیک ہے، ہم پہلے کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں یہ معاملات آپ ابھی دیکھ لیں، ابھی ٹائم ہے، وقت سے پہلے جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں. شعیب بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ انتظامیہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں صرف لالی پاپ دیتی ہے. ضلعی انتظامیہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ روٹ خراب ہے، ہاں جی ہو جائے گا، ہاں جی ہو جائے گا. یہ جب سے کل سے ہم نے پریس کانفرنس اناؤنس کی، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہی پیغام آ رہا ہے جی بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے کام ہو جائیں گے، بے فکر ہو جائیں، آپ کے کام ہو جائیں گے. مگر انتظامیہ صرف اپنا وقت گزارتی ہے، ٹائم گزارتی ہے کہ بس اب ٹائم گزارو. ٹھیک ہے نا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس دفعہ ہم یہ ٹائم گزارنے والی بات نہیں ہونے دیں گے.
ہمارے جو کام ہے وہ کام مکمل کریں, ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے روٹ جلوس جو ہے, ہاں یہ کہتے ہیں کہ جی روٹ جلوس وہ ہوتے ہیں جہاں سے, میں یہ بھی واضح کر دوں کہ جس پہ بھاری زیارتیں جہاں سے گزرتی ہیں وہ روٹ جلوس ہے. یہاں ٹینڈرز میں ایسے بھی ٹینڈرز لگائے گئے ہیں جن کا نام و نشان ہی نہیں ہے. مثلا میں ایک سمپل مثال دے دوں, انہوں نے ٹینڈر میں ایک لکھا ہوا ہے کہ امام بارگاہ منظور آباد شریف پورہ. آپ سب لوگ جانتے ہیں امام بارگاہ منظور آباد شریف پورہ میں کوئی امام بارگاہ نہیں ہے. اب وہ فنڈ کہاں جائے گا؟ اس کا فنڈ بھی سب سے ہیوی فنڈ اس کا رکھا گیا ہے 3.5 لاکھ. باقی تمام امام بارگاہ جن کا ٹینڈر لگا ہے, کسی کا 7500, کسی کا 4500, کسی کا 6000, کسی کا 24000, یہ ٹینڈر ہے. اب دیکھیں امام بارگاہ حسین آباد دولت گیٹ ملتان کا سب سے بڑا اس ٹائم امام بارگاہ ہے, اس کے لیے کیا فنڈ ہے؟ 30,000 روپیہ. اب وہ اس 30,000 میں کیا لائٹنگ کرے گا, کیا اپنا روڈ صحیح کرے گا, کیا کرے گا وہ 30,000 میں؟ تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ کے مسئلے, ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارا کام مکمل ہو. پچھلے سال بھی انہوں نے کیا کیا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں, آپ ان ٹینڈروں کو چھوڑیں, آپ کا کام ہو جائے گا. جلوس برآمد ہو چکے, ہم کھڑے ہیں انتظار میں کہ بس جی یہ عملہ آ رہا ہے. کئی ایسے بیچ میں کچھ ہیں, میں ایک جو سمپل میں نے نہیں کم ہے 2-4 انہوں نے ڈالے بیچ میں, باقی سارے جو ہیں انہوں نے. اب آپ یہ دیکھیں نا, انہوں نے ٹینڈر اتنا شارٹ کیا ہے کہ اس امام بارگاہ استاد والا ایشیا کا سب سے بڑا تعزیہ ہے, ٹھیک ہے, اس تعزیے کے اس امام بارگاہ کے لیے 1 روپے کا فنڈ نہیں رکھا گیا. امام بارگاہ شاگرد والا تعزیہ اور استاد والا تعزیہ, یہ دونوں آپ کے ساتھ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایشیا کے سب سے بڑے مشہور تعزیے ہیں, قدیمی تعزیے ہیں, ان کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے. ہاں ان کا فنڈ رکھا گیا ہے جن کا کوئی گلی محلے کا کوئی ایک آدھا جلوس ہے, ماتمی جلوس ہے, اس کے لیے فنڈ رکھا گیا ہے. مین امام بارگاہ, اب امام بارگاہ سلطان والا ہے, خونی پور چوک ہے, ساری گلیاں جو ہیں وہ ساری اس ٹائم خراب ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کا 1 روپے کا فنڈ نہیں ہے. جی ہم نے ضلعی انتظامیہ سے بھی بات کی ہے, وہ ملتے نہیں ہیں. پہلے تو ملنا گوارا نہیں کرتے, گھنٹوں ان کے دفتر کے باہر کھڑے رہیں, پھر اگر ان سے ملاقات ہو بھی جائے تو وہ ان کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے, یہ جو ہم نے ٹینڈر دے دیا یہی ہے, آگے ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں.